خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی ظلمات بحر و بر میں ایک اپنا سہارا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں یا آج کی اس گفتگو میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے لوگ، خاص طور پر مسلمان، کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ بھی اسی طرح ایک جماعت ہے جس طرح ہماری جماعتیں ہیں۔ اس میں امتیاز کا پہلو کیا ہے؟ تو اس کا بڑا سیدھا سادہ اور واضح جواب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے قائم ہونے والی وہ عظیم الشان اسلامی جماعت ہے جس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ساری دنیا میں صرف یہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا انعام عطا کیا ہے۔ باقی ساری دنیا پر نظر کر کے دیکھ لیں، کہیں کوئی جماعت ایسی نظر نہیں آئے گی جو دعویٰ کر سکے کہ ہمارے اندر بھی نظام خلافت قائم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذکر کے بعد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت مومنین میں جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اپنے فضل سے خلافت کا نظام جاری کرے گا۔ تو گویا یہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کے ایمان پر ایک مہر تصدیق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان انعام ہے جو جماعت کی سربلندی کے لیے، اسلام کے استحکام کے لیے اور اس کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے ایک بنیادی حیثیت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ جاننے والی ہے کہ سب سے زیادہ، سب سے اہم امتیاز جماعت کا خلافت کا قیام ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا کی۔ اور تاریخ احمدیت کو دیکھا جائے تو اس دور خلافت میں جو مسلسل جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو اتنی ترقیات دی ہیں، اتنے انعامات دی ہیں، اتنی بشارتیں دی ہیں اور اتنے افضال کا مورد بنایا ہے کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے وصال کی خبر دی تو آپ نے ایک کتاب الوصیت لکھی جس میں نظام وصیت کا بھی ذکر کیا ہے، اور دوسری اہم بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جب میں جاؤں گا تو میرے بعد اللہ تعالیٰ میری اس جماعت میں خلافت کے نظام کو قائم کرے گا۔ اور آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اسی طرح ہوگا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں نظام خلافت کی قیام کا ذکر کیا ہے، ساری تفصیل مضمون ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت کے قیام کو اپنی طرف منسوب کیا، اور نون ثقیلہ کے استعمال کے ساتھ یہ بتایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور بضرور اپنی قدرت اور اقتدار کے نتیجے میں اس جماعت مومنین کو یہ خلافت کا نظام عطا کرے گا۔ تو خلافت کا نظام اس وقت جماعت احمدیہ کی پہچان ہے۔ جماعت کا نظام اس وقت جماعت احمدیہ کے اندر ایک تعویذ کا حکم رکھتا ہے جو اس جماعت کو ساری دنیا کی مشکلات سے بچاتی بھی ہے، نجات بھی دیتی ہے، اور سب دنیا کے مقابل میں زیادہ سے زیادہ ترقیات عطا کرنے والی ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کی زندگی کا محور ہے، ایک بنیادی نقطہ ہے، اور جماعت احمدیہ کے افراد سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے خلافت کا نظام دے کر ہم پر احسان عظیم کیا ہے، اور ہمیشہ
ان کو سمجھنا بھی چاہیے. تاکید بھی کی جاتی ہے کہ خلافت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تک بنائیں. یہ ایک مقناطیس ہے. مومنوں کی مثال تو ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے دھات کے ذرے مقناطیس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، اسی طرح ہر فرد جماعت بھی اس مقناطیس یعنی خلافت کے ساتھ جڑا ہو جائے. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، جس وقت خطرات بھی تھے، پریشانیاں بھی تھیں، اور مسیح موعود علیہ السلام کا گزر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جماعت کے لیے عظیم صدمہ تھا اور پریشانی کا عالم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے شفقت احمدیوں کے سر پہ رکھتے ہوئے اور اپنے وعدے کے مطابق جماعت میں نظام خلافت کا قیام فرمایا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم شدائی، اور آپ نے ایسا نمونہ دکھایا کہ میں ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مولانا نور الدین میری اس طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح کہ انسان کی نبض دل کی حرکت کی اطاعت کرتی ہے. اس سے زیادہ خوبصورت مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ دل دھڑکتا ہے تو نبض پر میں اس کا اثر نظر آتا ہے. اسی طرح یہ خادم وہ تھے جو مسیح موعود علیہ السلام کی ہر آواز پر لبیک کہتے تھے. حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر قادیان میں تھے، کوئی ضرورت پیش آئی تو آپ نے پیغام بھجوایا مسیح حضرت مولانا نور الدین صاحب کو، جو اس وقت قادیان میں تھے، اور تار دینے والے نے یہ لفظ لکھے انگریزی میں کہ کم امیجیٹلی، کہ فوراً آ جائیں. اب اس مسیح موعود علیہ السلام کے غلام اور تابع دار فرزند، روحانی فرزند کی مثال دیکھیں کہ آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے یہ پیغام ملتے ہی. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنی جلدی میں اٹھے کہ جوتی پہننا بھی مشکل ہو رہی تھی کہ میرے آقا نے بلایا ہے، میں وہاں پر فوراً حاضر ہوں. اسی طرح جلدی جلدی چلتے چلتے جوتی پہنی اور نہ گھر اطلاع کی، نہ کچھ کسی کو بتایا، نہ پیسوں کا انتظام کیا، چلے گئے اسٹیشن پہ. گاڑی لی، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے، غیر معمولی طور پر پیسوں کے انتظام کر دیے. لمبی تفصیل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس جذبے کی قدر کرتا تھا. تو یہ اطاعت کا نمونہ جو حضرت مولانا نور الدین صاحب نے اختیار کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں جا حاضر ہوئے کہ میں حاضر ہوں، یہ نمونہ ہے جو آج بھی سب احمدیوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اسی کی تلقین کی جاتی. آپ کی زندگی میں نظام خلافت کا استحکام ہوا، یہ آپ کا بہت بڑا ہی کارنامہ ہے. اس وقت مختلف لوگوں کے خیالات تھے، لیکن آپ نے جس زور اور تحدی کے ساتھ بتایا کہ یہ مسیح موعود علیہ السلام کی تاکیدی وصیت ہے اور آپ کی طرف سے وعدہ دیا گیا ہے کہ نظام خلافت قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اور آپ نے اس نظام کو بڑی مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. آپ چھوٹے تھے، 25 سال آپ کی عمر تھی. آپ کے کندھوں پر خلافت ان کا بوجھ آ گیا، ذمہ داری آ گئی. دنیا کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک نوجوان ہے، چھوٹا آدمی ہے، تجربہ نہیں، علم نہیں، یہ کیسے جماعت کی قیادت کرے گا، کیسے اس کی رہنمائی کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت نے بتایا کہ جیسا الہام میں آیا تھا کہ وہ جلد جلد بڑھے گا. انہوں نے بڑی جلدی ترقی کی. ایک ایک دن آپ کا ترقی کا شاہکار تھا. آپ نے جماعت کے اندر بھی خلافت کی محبت پیدا کی، اور پھر اندر جماعت کے اندر استحکام پیدا کیا، نظام پیدا کیا، نظارتوں کے نظام پیدا کیے، جماعت کے اندر تحریکات کی، تقاریر خطبات کے ذریعے جماعت کو نصائح کی، اور عملی طور پر اپنا ایسا نمونہ دکھایا کہ ساری جماعت آپ کے پیچھے یکجان ہو کر کھڑی ہو گئی. اور پھر آپ کا دور خلافت 50 سال سے زیادہ رہا. یہ غیر معمولی عرصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اور یہ ایک نشان ہے. اس دور کا ہر دن میں کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشان اترنے کا دن تھا اور ترقی ہوتی رہی. تو اس لحاظ سے یہ سارا دور جس کی تفصیل بیان ہی نہیں کی جا سکتی ایک چھوٹی سی گفتگو میں،
یہ دن، اس دور خلافت کا ایک ایک دن رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا۔ مخالفین نے حملے کیے، اختلافات کیے، ارار کا فتنہ اٹھا اور مخالفتیں اٹھیں، عیسائیوں کی جلغار بھی تھی، ہندوؤں کی طرف سے بھی تھا، لیکن آپ نے تاریخ جدید کو شروع کر کے ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا نظام قائم کیا۔ پھر پاکستان کی ہندوستان کی تقسیم کا وقت آیا، تو پھر جب پاکستان بن گیا تو قادیان چھوڑنا پڑا۔ یہ جماعت کی تاریخ میں ایک زلزلے سے کم نہیں تھا کہ ایک بنا بنایا شہر، مقدس شہر جماعت احمدیہ کو اس وقت چھوڑنا پڑا، لیکن فداکار درویشان نے وہاں پر رہ کر اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے اس مرکز احمدیت کی حفاظت کی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مرکز ترقی پذیر ہے، بہت ترقی کر رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود کی قیادت میں ربوہ میں آ کے ربوہ قائم ہوا، یہ اب ایک بڑا کارنامہ ہے۔ آپ نے تفسیر کبیر لکھی، بے انتہا معلومات پر مشتمل تفسیر ہے، جس کو غیروں نے بڑے کھلے دل سے اس کا اعتراف کیا ہے اور اس کی عمدگی کا اظہار کیا ہے۔ تفسیر صغیر آپ نے لکھی، وہ ایک عجیب رنگ کی تفسیر ہے کہ مختصر بھی ہے لیکن مفصل بھی ہے، بڑے بڑے نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے آپ نے ساری دنیا میں خدمت اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ تو یہ دوسرا دور تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور میں پیدا ہونے کی سعادت ملی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ قادیان میں میری پیدائش ہوئی، میں کوئی 4 سال کا تھا جب پاکستان بن گیا۔ اس کے بعد ربوہ آیا، ربوہ کے ابتدائی دن بھی دیکھنے مجھے اس کی توفیق ملی۔ حضرت مسلم موعود کی ایک ایسی زبردست قیادت تھی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں جماعت کو جیسے انگلی پکڑ کر چلایا جاتا ہے آپ نے چلایا۔ جماعت کمزور تھی، مالی لحاظ سے بھی، انتظامی لحاظ سے بھی، پھر ہجرت بھی آ گئی درمیان میں، لیکن حضرت مسلم موعود کی قیادت نے جماعت کو ہمیشہ آگے سے آگے بڑھایا، اور ہر خطے کے موقع پر اس قدر جماعت کو حوصلہ دیا کہ جماعت پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے منصب میں کامیاب ہوتی رہی۔ یہ بڑا لمبا دور ہے، میں نے ذرا سا اشارہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا دور آتا ہے۔ یہ جو خلافت ہے اس کا جماعت احمدیہ کی تاریخ سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ایک ہی دو چیز کے نام ہے، جماعت احمدیہ اور خلافت۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز کے نام ہے، نہ اس کو جدا کیا جا سکتا ہے نہ اس کو جدا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک خلافت کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے برگزیدہ خلیفہ کو مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس وقت بھی منافقین اور مخالفین کا زور اٹھتا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص خلیفہ بن گیا ہے، اس کو اس میدان کا تو تجربہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، بہت سارے خطرات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور خلافت کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دور خلافت میں مختلف تحریکات کو جاری کیا، موقع کے مناسب ایسے نئے نئے پروگرام جماعت کو دیے کہ افریقہ میں بھی ترقی ہو، امریکہ میں بھی ترقی ہو، یورپ میں بھی ترقی ہو، ہندوستان پاکستان میں بھی ترقی ہو، اور ساری دنیا میں ترقی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دور بھی قربانیوں کے لحاظ سے، فتوحات کے لحاظ سے کسی دور سے کم نہیں۔ آپ کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ پیشگوئی بھی پیدا ہوئی کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے وقت ڈھونڈیں گے، تو بادشاہوں نے احمدیت کو قبول کیا، اور اس نئے مبارک سلسلے کا آغاز بھی اس دور میں ہوا، اور بھی کئی میدانوں میں یہ ترقی ہوئی، اور آپ کا یہ دور جب اختتام کو پہنچا تو اس سلسلے میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت ثالثہ کا جب انتخاب ہوا، اس وقت میں ربوہ میں اس گراسی پلاٹی میں بیٹھا تھا جہاں مسجد مبارک میں یہ انتخاب ہو رہا تھا۔ تو جب اس کا اعلان ہوا تو میں اس وقت ینگ تھا، جوان تھا، تو ہزارہا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جب اعلان ہوا کہ گیٹ کھول دیے گئے ہیں، لوگ اندر آ جائیں اور بیعت کریں۔ ایک بیعت تو ممبران انتخاب کمیٹی نے کر لی تھی، لیکن پبلک بیعت ہوئی ہے، اس کا اعلان ہوا تھا۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ اپنی پوری قوت کے ساتھ میں دوڑتے ہوئے، لوگوں سے آگے نکلتے ہوئے، کوشش کر کے آگے سے آگے جاتے ہوئے مسجد مبارک میں تیسری یا چوتھی صف میں پہنچ گیا تھا، اور پھر خلیفۃ المسیح الثالث کے قریباً سامنے ہی ہم نے بیٹھ کے اس پہلی
جو عالمی بیعت تھی، پبلک بیعت تھی، اس میں شرکت کی. تو آپ کا سارا دور پھر دیکھا، اور بلکہ آپ کے دور میں مجھے ایک لمبا عرصہ، قریباً 9 سال کا عرصہ قریباً یہ جاپان میں بھی خدمت سر انجام دینے کی توفیق ملی. اس سے پہلے میں لندن میں تھا، انگلستان میں تھا. یہاں بھی 1973 میں حضور کا دورہ ہوا، اس وقت مجھے ساتھ رہنے کی توفیق ملی. بڑے عظیم الشان واقعات ہیں. صرف ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. حضور نے ایک موقع پر جماعت کی طرف سے کی جانے والی ایک تفریحی پکنک میں شرکت فرمائی. حضور کی صحت کی بحالی کے لیے بھی، اور ویسے بھی جماعت کو ایک موقع دینے کے لیے کہ خلیفہ وقت کے قدمے میں بیٹھیں، جماعت نے ایک پکنک کا اہتمام کیا. یہ پکنک ساؤتھ ویلز کے علاقے میں ہوئی ہے، جہاں پہ ایک مشہور عمارت ہے ٹنٹرن ایبے، اس کے ساتھ ایک پارک ہے. اس میں یہ بڑے کھلے پارک میں حضور تشریف لائے. سارے لوگوں کے لیے کو 50-60 کے قریب لوگ تھے. مبلغین کی بھی تعداد کافی تھی. تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ حضور نے مبلغین کو وہاں بلا کر ارشاد فرمایا کہ آپ سارے یہاں کھڑے ہو جائیں، لائن لگائیں. تو جب لائن میں آگے قریباً 15-20 کے قریب ان کی تعداد ہوگی، کیونکہ یورپ سے مبلغین بھی آ گئے تھے، کچھ یہاں کے تھے، تو سارے 15 سے 20 کے درمیان تعداد تھی. وہ کھڑے ہو گئے. تو حضور نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کیمرہ نکالا. وہ اس کا نام تھا لائکا. اس زمانے میں بڑا نیا آیا تھا، بڑا مشہور تھا، بڑا قیمتی بھی تھا. کہتے تھے کہ چھوٹا کیمرہ ہے، بڑی شاندار تصویر آتی ہے. تو وہ خلیفۃ المسیح ثالث کی جیب میں تھا. حضور کھڑے ہو گئے، پگڑی پہنی ہوئی تھی. حضور نے اب خود اپنے کیمرے سے وہ فوٹو لی مبلغین کی. میں بھی ان میں شامل تھا. تو حضور نے اس کے بعد فرمایا کہ اچھا فوٹو تو ہو گئی ہے، اب آپ میں سے کوئی بتائے کہ اس فوٹو کا عنوان کیا ہوگا. اب بات یہ ہے کہ خلیفۃ المسیح سامنے کھڑے ہوں تو زبان تو چلتی نہیں، تو کون بولے. تو صاحب نے پوچھا کہ عنوان بتائیں، سب خاموش. دوسری دفعہ فرمایا کوئی تجویز کرے نا عنوان کیا ہونا چاہیے، پھر خاموش. پھر تیسری دفعہ پوچھا تو سارے ادب کے لحاظ سے، اور ویسے بھی بڑا مشکل سوال ہی بن جاتا ہے، تو ادب کے لحاظ سے وہ خاموش تھے سارے دن. بالآخر حضور نے کہا کہ اچھا آپ نے نہیں بتایا تو میں بتاتا ہوں. تو اور حضور نے پھر اس عمارات کی طرف جو پیچھے کھنڈرات کی شکل میں تھیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تصویر کا نام ہوگا کھنڈرات کے معمار، بلڈرز آف دی روئنس. یہ عنوان ہوگا اس تصویر کا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مبلغین کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل آپ نے دیا، اس میں ایک چھوٹے سے 3 حروف میں کہ کھنڈرات کے معمار، ایک ساری زندگی کا لائحہ عمل بتا دیا آپ نے. یہ آپ کا کمال تھا. مختصر بات میں اتنا مضمون بیان کر دیا کہ آج دنیا دینی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے ایک کھنڈر کی مانند ہے، اور یہ مبلغین ہیں جنہوں نے ان کھنڈرات پر تعمیر کرنی ہے. تو دیکھیں یہ ہوتی ہیں خلفاء کی باتیں. ہر خلیفہ کے وقت میں ایسے ایسے کلمات ملتے ہیں کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے. تو اس کے بعد خلافت رابعہ کا دور آتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا دور ختم ہوا اور خلیفہ رابعہ کا آیا. اس کا آغاز ربع میں ہوا. پھر اس کے بعد جب حالات ایسے ہوئے کہ حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خلافت کی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہجرت کی جائے، تو حضور نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے لیے اس ملک کا انتخاب ہوا اور حضور تشریف لائے. اور ہجرت کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے، اس مسجد کی طرف جہاں میں بیٹھے یہ کلمات ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ مسجد ہے جہاں پر خلیفۃ المسیح رابع نے ہجرت کے بعد پہلی نماز پڑھائی تھی. ظہر کی نماز تھی. اور پھر اس کے بعد جتنا عرصہ آپ رہے، اس مسجد کی محراب گواہ ہے کہ آپ کی آہوزاری، آپ کی دعائیں، آپ کی امامت، سارا یہ موضوعات یہاں چلتے رہے. تو حضور یہاں پہ آئے. جماعت کو بڑا صدمہ تھا ایک کہ حضور کو مرکز سلسلہ سے آنا پڑا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیریں ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے جو اسلام کی ترقی کے لیے مقدر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آ کے حضور کا ایک بہت ہی
مصروف دور کے آغاز ہوا. وہ حضور کے سارا زمانہ خلافت کاروائیوں سے بھرا ہوا ہے، خدمات سے بھرا ہوا ہے، دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، پروگراموں سے بھرا ہوا ہے، نصائح سے بھرا ہوا ہے. تو ہر قدم پر ہر روز نئی سے نئی راہیں جماعت کے لیے آتی ہیں. مختلف ممالک میں حضور نے دیکھیں ابھی آئے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضور نے ایک خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ترقیات دینی ہے. اس مسجد میں فرمایا، اس محراب میں جو میرے پیچھے نظر آتا ہے اس میں فرمایا، مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو بڑی ترقیات دینی ہے. آپ دیکھیں، دوبارہ سوچیں کہ آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، ملک چھوڑ کر آئے ہیں، اور ابھی آئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو بڑی ترقیات دینی ہے. اور فوری طور پر حضور نے اسکیم دے دی کہ دنیا کے 2 ممالک، ان میں پہلے جرمنی اور پھر انگلستان، یہ 2 ممالک اپنے لیے بڑی جلسہ گاہیں تلاش کریں، کیونکہ آئندہ جلسے بھی ہوں گے اور انٹرنیشنل جلسے بھی ہوں گے. اب تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی جلدی کوئی انسان اتنی دور کی سوچے. تو یہ سوچ خلیفہ کی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جو خلیفہ کو عطا کی جاتی ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا، اس کی تعمیل میں 2-3 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ برطانیہ کو یہ سعادت دی کہ انہوں نے اسلام آباد کا وسیع ایریا خرید لیا. تو اسلام آباد کے قیام کی یہ تاریخ ہے. اسی فوراً بعد جرمنی جماعت میں نے بھی ناصر باغ خرید لیا اور وہاں پر جلسہ ہونے لگا. تو شروع میں ہوتے ہی فتوحات کا زمانہ شروع ہو گیا. فتوحات تو جاری تھیں لیکن آگے سے آگے نئے سے نئے پہلو نکلتے گئے. اور حضور کے زمانے میں مخالفت بھی ہوئی، خطرناک حالات بھی آئے اور پریشانیوں کے اوقات بھی آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ایک مرد میدان کی طرح اس کام کو سر انجام دیتا رہا. اور آپ کا دور وہ بھی اتنا بھرپور ہے خدمات سے کہ اس کا تذکرہ چند منٹوں میں نہیں کیا جا سکتا. لیکن دور دور کے علاقوں میں، دنیا کے ایوانوں میں آواز گئی، اخبارات میں ذکر آیا، باقی ہر لحاظ سے جماعت مستحکم ہوئی. اور آپ ہی کے دور میں ایک عظیم الشان کارنامہ ایک بطور مثال میں ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ ساری باتوں کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا. ایک ہے MTA کا قیام. MTA کا قیام ہوا اور اس سے تعلق میں بتاتا ہوں اس مسجد سے ہے. آج کا دن احمدیت کی تاریخ میں ایک بہت ہی مبارک دن ہے. یہ جمعہ جماعت کی 2 صدی کی تاریخ کے آغاز میں ایک بہت ہی عظیم سنگ میل نصب کر رہا ہے اور جماعت کو جمع ہونے کے ایک نئے دور میں داخل کر رہا ہے. MTA کا قیام ابتدائی اس مسجد میں ہوا تھا اور جو ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی ہوئی تھی وہ بھی اسی مسجد سے پہلے گئی تھی. پہلے آغاز سے پہلے ایک ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہوئی، 2 تقاریر ہوئی اس میں، میں بھی اس میں شامل تھا. تو سنا گیا کہ باقی ملکوں میں سنائی دیتی ہے آواز کہ نہیں. حضور بیٹھے ہوئے محمود ہال میں دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر، اور فون آیا جرمنی سے، آواز آ گئی ہے، بیلجیم سے یہ آواز آ گئی ہے، ہالینڈ سے آ گئی ہے، ہاں جی آواز آ گئی ہے، پکچر بھی آ گئی ہے. ایسا عجیب نظارہ تھا، عید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سامان کیا. تو یہ ابتدائی ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اس مسجد سے کس طرح ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے وقت 1924 میں جب سنگ بنیاد رکھا گیا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر لکھی تھی جو اس مسجد کے حوالے سے تھی، اور آج بھی حضور کے الفاظ میں وہ تاریخ پتھر میں انگریو کر کے، کندہ کر کے وہ مسجد کے باہر محراب کے آگے لگی ہوئی ہے، اور مسجد کے باہر دروازے پر بھی لگی ہوئی ہے. انگریزی ترجمہ بھی اس میں آیا ہے. اس میں ایک فکرہ ہے جو بہت قابل توجہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ مسجد ساری دنیا میں اشاعت اسلام کا مرکز بن جائے، اور سورج کی شعائیں جس طرح پھیلتی ہیں اس طرح اس مسجد سے وہ شعائیں نکلیں جو اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے والی. کم و بیش یہ الفاظ ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں معین. لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن کا تعلق
ریز سے ہے، سگنل سے ہے جو ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو پہلے سگنل جو اسلام کی آواز کو لے کر بلند ہوئے وہ اس مسجد سے ہوئے تھے۔ تو کس طرح حضرت مسلم موعود کی یہ بیان فرمودہ پیش گوئی بڑی جلال کے ساتھ، بڑی شوکت کے ساتھ پوری ہوئی، اور اس کے بعد تو پھر آگے سے آگے اتنی MTA کی ترقیات ہیں، اس ترقیات کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اقوام متحدہ کا نظام آج کل دنیا میں سب سے بڑا عالمی نظام سمجھا جاتا ہے۔ اس میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ بیک وقت اسی وقت یعنی 6 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، جبکہ تقاریر لکھی ہوتی ہیں، ترجمے کیے ہوتے ہیں، لیکن ترجمان 6 زبانوں میں اس وقت ساتھ کے ساتھ بولتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی تقاریر کے ترجمے بیک وقت 27 زبانوں میں ہوتے ہیں، اور غالباً اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہوں۔ ہر روز یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے، ترقی کی طرف قدم اٹھتا ہے۔ تو دیکھیں وہاں پہ 6 زبانیں عالمی ادارہ اقوام متحدہ میں، اور یہاں ایک غریب جماعت ہے مقابلتاً، لیکن اللہ تعالیٰ سے بھرپور تائید یافتہ ہے۔ اس جماعت کا ٹیلی ویژن کا نظام دیکھیں کہ 27 زبانوں میں خلیفہ وقت کے ہر ارشاد کو بیان کیا جاتا ہے۔ جلسہ سالانہ کے خطابات ہوں، خطبات جمعہ ہوں، کسی مجلس میں ہوں، سوال و جواب ہوں، اور بلکہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جا کر حضور کا خطاب ہو تو وہ بھی MTA پہ ہوتا ہے، گفتگو بھی آتی ہے، نصائح بھی آتی ہیں، ہر پیغام، ہر نقل و حرکت کی خبر MTA پر دی جاتی ہے۔ اس طرح کہ جس کے جماعت کا ہر بندہ خلیفہ وقت کے قدموں میں ہے اور ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی طرح حضور کی آواز ساری دنیا کے احمدیوں اور غیر احمدیوں تک بھی پہنچتی ہے۔ بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں۔ بات ایک یاد آ گئی، ایک دفعہ میں قادیان گیا تو میری تقریر رکھی انہوں نے کہ MTA کے برکات کہ کیا ہیں یا اس کی تاثیرات کا کوئی اس طرح کا عنوان تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں ذرا پتہ کروں کہ ہندوستان میں اس کا کوئی مثال مجھے مل جائے۔ تو میں نے ایک مبلغ دوست سے پوچھا، کشمیر سے وہ آئے تھے، کشمیر یا شمالی علاقے سے، تو میں کہ کوئی ایسی بات بتائیں جو میں اپنی تقریر میں شامل کر سکوں۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی جو میرا خیال بہت شاید لوگوں کی علم میں نہ ہی ہو، ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اور یہ بات میں نے اپنی تقریر میں پھر بیان کر دی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک مسجد ہے، ایک کوئی بڑا شہر ہے یا گاؤں ہے، مسجد ہے، اس میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ہر جمعہ خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے ہیں تو بڑا اچھا دے دیتے ہیں خطبہ، لیکن اس کے بعد ان کو کہیں سے پتہ لگا کہ جماعت احمدیہ کے امام کا خطبہ MTA پہ آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خطبہ سننا شروع کیا، پھر اس خیال سے کہ یہ خطبہ کی خبر اگر لوگوں کو پتہ لگ گئی تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان بند کر کے ٹیلی ویژن لگا کے تو خطبہ سننا شروع کیا۔ پہلے سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا میٹیریل ہے، بڑی اچھی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نوٹس لینے شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اگلے ہوتا تھا کہ خطبے کے نوٹس لیتا تھا، اگلے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ چند ہفتے گزرے تو ایک میرا نمازیوں میں سے ایک نمازی میرے پاس آیا، وہ مجھے الگ لے جا کر پوچھتا کہ مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے۔ کہتے پوچھو۔ کہتے یہ میں محسوس کیا ہے کہ چند ہفتوں سے آپ کے خطبات میں بڑی علمیت اور روحانیت آ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس مولوی نے خود بتایا کہ مجھے بات پتہ لگ ہی گیا ہے، لیکن میں نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ نور کہاں سے لے رہا ہوں۔ تو یہ خدمات ہیں اس طرح، اور یہ ترقیات ہیں اس دور کی۔ ایک مثال، چھوٹی سی مثال میں نے ذرا سی اور مثال کی بھی ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ تو یہ دور خلافت جو خلافت خامسہ کا ہے، اس کا انتخاب اس مسجد میں ہوا تھا۔ یہ اس مسجد کے ساتھ اس کا ریلیونس آتا ہے، تعلق یہ بنتا ہے۔ اس مسجد میں انتخاب ہوا، اور پہلی بیعت جو ممبران کی تھی وہ بھی اس میں ہوئی، جو اس کے بعد ساری پبلک اس میں شامل ہوئی۔ تقریباً 17,000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ افراد موجود تھے، جو گریسن ہال روڈ پہ اور میلروز روڈ پر جائن ماز بچھا کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ اعلان ہو تو ہم بیعت میں شامل ہوں۔ اس وقت یہ دونوں سڑکیں مقامی اداروں نے بند کر دی تھیں، اور سب رات کے وقت میں 10-11 بجے کا وقت تھا،
اس وقت سب بیٹھے جائے نماز بٹھا کے، وہیں پہ انہوں نے نماز عشاء بھی ادا کی، بعد میں بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے رہے، اور وہیں پر پھر وہ بیعت میں شامل بھی ہوئے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی جو ظاہر کرتی تھی کہ یہ انتخاب خدا کا انتخاب ہے، وہ اس طرح ظاہر ہوئی کہ جس وقت بیعت پہلی ہو چکی اور حضور کی اجازت سے یہ اعلان کیا گیا کہ اب دوست اندر تشریف لے آئیں، باہر کے فینس سے باہر تھے کہ اندر آ جائیں اور بیعت ہوگی، شامل ہوں اس میں۔ تو اس میں لوگ آئے مسجد میں، تو مسجد کے اندر یا بیرونی حصہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، سب کارپٹ پہ تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو پچھلا حصہ تھا وہاں پر بھی لوگ آ گئے، کارپٹ پہ لوگ آگے سے آگے قریب یعنی ہر شخص قریب ترین ہونا چاہتا تھا، بالکل کلیتاً بھر گئی، اور وہ جوتیوں والا حصہ بھی بھرا ہوا تھا، لوگ کھڑے تھے۔ تو حضور نے اس موقع پر بیٹھے بیٹھے، یہاں سے مجھے یاد ہے کہ یہ فرمایا کہ دوست بیٹھ جائیں یا احباب بیٹھ جائیں، مجھے دونوں الفاظ میں سے ایک ہے۔ تو حضور نے اشارہ کرتے ہوئے ان کی طرف کہ دوست بیٹھ جائیں، بڑی پیار سے، شفقت سے۔ یہ پہلی آواز تھی حضور کے لوگوں جو سنی اس وقت۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ سارے بیٹھ گئے۔ یہ چیز تو سارے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت ہو، کوئی چھوٹا قائد زعیم بھی کہہ دے خدام کو کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ تو خلیفہ وقت ہے، اور ابھی انتخاب ہوا ہے۔ اور خلیفہ وقت کی پہلی درخواست کہہ لیں یا پہلا ارشاد کہہ لیں یہ ہے کہ بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، اور بیٹھے اس طرح کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی تیسرا ان کے درمیان گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جگہ تو پر ہوگی، نظر آتا تھا کہ اتنی ہجوم ہے کہ جگہ ہی نہیں۔ بلکہ ہوا یہ کہ حضور کی آواز کا جب اس ارشاد کا پہلے میں نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر دیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوست بیٹھ جائیں، مخاطب تو سامنے والے تھے، لیکن جب لاؤڈ سپیکر پہ آواز باہر چلی گئی اور دنیا کے ملکوں میں بھی پھیل گئی، کیونکہ اس وقت MTA آن ہوا تھا، پہلے بند تھا، کچھ ایک ایسی مجلس ہوتی ہے جس کی کارروائی MTA پہ یا باہر کہیں سنائی دیتی۔ تو اس وقت جب یہ اعلان ساری دنیا میں پہنچ گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا، بہت سارے لوگوں نے، کہ ہم نے جب یہ اعلان سنا کہ خلیفہ وقت کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہے کہ بیٹھ جائیں، تو کہتے ہیں ہم اپنے ٹیلی ویژن کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اپنے ایک فیملی بیٹھی تھی، کئی فیملیاں دیکھ رہی تھیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہم آسٹریلیا میں تھے، افریقہ میں تھے، امریکہ میں تھے، جرمنی میں تھے، شمال میں تھے، جنوب میں تھے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ مخاطب نہیں تھے، لیکن اس وقت یہ سوال نہیں ہوتا کہ میں مخاطب ہوں یا نہیں ہوں، سوال ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت نے ایک ارشاد کیا اور ارشاد فرمایا، تو میرا کام صرف ایک ہے کہ عمل کرو۔ تو یہ برکت والا انداز یہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا کیا، اور یہ ایمان اور اخلاص جماعت کے افراد کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے۔ تو یہ خلافت احمدیہ کی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، جس کی چند جھلکیاں میں نے دکھائی ہیں، اور میں پھر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ باتیں میں نے چند ایک جو فوری طور پہ ذہن میں آئی ہیں وہ بیان کر دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے انعامات الہیہ کا اور افضال الہیہ کا کوئی انتہا نہیں۔ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، افضال جماعت پر نازل ہوتے ہیں کہ ہر دن جو چڑھتا ہے ہمارے لیے ایک ترقی کی نوید لے کر آتا ہے، ترقی کی بشارت لے کر آتا ہے۔ اور یہی بات ہے جو ہم سب احمدیوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ خلافت ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور خلافت کو مقناطیس سمجھتے ہوئے اس کی طرف دوڑو، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو، اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کے ہر ارشاد کو جو کسی مجلس میں بھی ہو، کبھی ہو، 10 سال پرانا ہو یا 15 سال پرانا ہو، یہ ضمنی بات ہے، لیکن خلیفہ وقت کا ارشاد ہے،
تازہ ارشاد ہو پرانا ہو، ہر ارشاد کو ہمیشہ اپنے دل میں جگہ دیں اور اطاعت کے وہ نمونے دکھائیں جو نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے دکھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر احمدی کو اس رنگ کی اطاعت کرنے کی اور خلیفہ وقت کے قدموں میں بچ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے، یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا سہارا ہے، یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا سہارا ہے۔